اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں لا اسلام کے نئے چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ ایک نہایت ہی شریف آدمی تھا۔ اس نے کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کو اپنے کاروبار میں نہایت خسارہ ہوا اور 4000 دینار کا مقروض ہو گیا تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے اور 4000 دینار اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی۔ قرض خواہ نے اس پر مقدمہ کیا تو قاضی نے اسے عدالت میں طلب کر لیا۔ پوچھنے پر اس نے قرضے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ میں اس وقت کوڑی کا محتاج ہوں، قرضہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے، مگر اس وقت کسی طرح بھی ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، پھر تو آپ کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، میں گھر میں بتا کر نہیں آیا، میری بیوی بچے سب انتظار میں ہوں گے، مجھے صرف ایک دن کی مہلت دے دے، میں کچھ ادھار لے کر کھانے پینے کا کچھ سامان دے آؤں اور بیوی بچوں کو الوداع کہتی ہوں۔ قاضی نے کہا، آپ کوئی ضامن دے تو ہم آپ کو ایک دن کی مہلت دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، میرے ضامن میرے آقا اور میری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قاضی غصہ ہو گیا، کہنے لگا، تم کیسی بے ادبی کر رہے ہو؟ ضامن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تمیز نہیں؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنانے کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ دراصل ضمانت کے طور پر سب سے قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے، اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ میں اپنی یہ قیمتی چیز اپنے ساتھ آخرت میں لے جانا چاہتا ہوں، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو وعدہ اور عہد کی پابندی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اگر میں کل واپس گرفتاری دینے نہ آیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے یہ قیمتی چیز بطور ضمانت رکھوائی ہے کہ اگر میں کل حسب وعدہ نہ آیا تو قیامت کے دن مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار نہ کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی اور قرض خواہ دونوں کی گردن جھک گئی، آنکھیں بھیگ گئی اور انہوں نے اسے گھر جانے دیا۔ وہ صاحب گھر پہنچے، اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں کچھ قرضہ اٹھاتا ہوں، اس سے بچوں کے لیے کھانا پینا خرید کر رکھتا ہوں اور میری بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور میری پیچھے اپنا اور ان کا خیال رکھنا۔ بیوی ایماندار تھی، وفادار تھی، کہنے لگی، آج کھانے کا کچھ موجود ہے، میں بچوں کو کھلا کر سلا دیتی ہوں، آپ مزید قرضہ نہ لیں۔ آپ نے جو چیز ضمانت رکھوائی ہے، آج میں اور آپ اس کو مزید پکا کریں گے اور ساری رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ بچے سو گئے، میاں بیوی باوضو بیٹھ کر درود پاک پڑھنے لگے۔ کافی رات گزر گئی، بیوی تو پڑھتی رہی، خاوند کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ فرمایا، صبح فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا سلام دینا اور ایک علامت ارشاد فرمائی کہ یہ اس کو بتانا، وہ تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ صبح وہ شخص اس آدمی کے پاس پہنچی، پورا خواب سنایا۔ وہ کچھ سوچنے لگے، اس کو علامت بتائی تو وہ رونے لگے۔
فوراً 8,000 دینار لے آئے۔ فرمایا 4,000 قرضہ اتار دینا اور 4,000 ہدیہ ہے، اس خوشی میں کہ آپ کے ذریعے مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام آیا ہے۔ اور وہ صاحب 2 تھیلیاں اٹھائے عدالت کی طرف لگ گئے۔ وہاں قاضی صاحب باہر بے چینی سے کھڑے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر آگے بڑھے، بہت محبت سے ملے اور تھیلی دے دی۔ کہا اس میں 4,000 دینار ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، ابھی قرض خواہ آئے گا اور اس کو ادا کر دینا۔ میں تو صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا تھا، مجھے رات زیارت ہوئی اور تمہارا قرض اتارنے کا حکم ملا۔ یہ کہہ کر دونوں عدالت میں جا بیٹھے۔ وقت ہوا تو قرض خواہ بھی آ گیا۔ قاضی نے بتایا یہ شخص پیسے لے آیا ہے، آپ وصول کر کے دستخط کر دیں۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں نے قرضہ معاف کر دیا ہے اور مزید ان کے لیے 4,000 دینار ہدیہ لایا ہوں۔ رات مجھے بھی زیارت ہوئی اور قرض معاف کرنے کا حکم ملا۔ پھر وہ سب آپس میں خوب گلے ملے اور اس صاحب کو دروازے تک چھوڑنے آئے۔ وہ جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے تھے، اب اتنی بڑی رقم لے کر گھر واپس آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نسبت کی طاقت اور یہ ہے یقین کی قوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی طاقت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نسبت مکمل یقین کے ساتھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ قصہ میں نے آپ کو واقعات و حکایات سے پڑھ کر سنایا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لا اسلام NN چینل کو لائک